السلام علیکم، آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم غالب کی غزل پڑھ رہے تھے تو اس کے 4 اشعار ہو چکے تھے، باقی کے 3 اشعار پر آج بحث کی جائے گی۔ تو اگلے شعر میں غالب کہتے ہیں کہ عشرت پارہ دل زخم تمنا کھانا، لذت ریش جگر غرق نمکداں ہونا۔ عشرت پارہ دل، دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ عشرت پارہ دل، دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی خوشی۔ زخم تمنا کھانا، آرزو کا زخم کھانا، یعنی آرزو کا پورا نہ ہونا۔ لذت ریش جگر، جگر کے زخم کی لذت لطف۔ غرق نمکداں ہونا، نمک دان میں ڈوبنا، یعنی عاشقوں کو زخم کھانے، دکھ اٹھانے اور غم سہنے میں لذت ملتی ہے۔ یہ اس شعر کا مفہوم ہے۔ زیر بحث شعر میں شاعر دعا کرتا ہے کہ اس کی کوئی خواہش پوری نہ ہو اور اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہیں، تاکہ یہ زخم محبوب کی یاد بن کر اس کے ساتھ رہیں اور یہ بے چینی اسے اس کے دل میں ایک تڑپ پیدا کرتی رہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس کے ہر دل کے ہر ٹکڑے کو زخم تمنا کھانے سے خوشی محسوس ہوتی ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ اس کی آرزو کبھی پوری نہ ہو اور دل کی خلش کو مسلسل اسے بے چین رکھے۔ دل کی چوٹوں نے کبھی چین سے رہنے نہ دیا، دل کی چوٹوں نے کبھی چین سے رہنے نہ دیا، جب چلی سرد ہوا میں نے تجھے یاد کیا۔ اس شعر کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ غم جب انسان پر مسلط ہوتا ہے تو اس غم میں بھی اللہ نے ایک ایسی کیفیت کو رکھ دیا ہے کہ وہ کیفیت پھر سکون اور اطمینان کی وجہ بنتی ہے۔ یعنی زخم پر زخم اگر کھائے جائیں، دکھ پر دکھ اٹھائے جائیں، تکلیفیں برداشت کی جائیں، تو پھر انسان اپنے اعلیٰ جو مرتبہ ہے، اعلیٰ جو رتبہ ہے، اعلیٰ جو مقام ہے، اس تک پہنچتا ہے۔ تو آپ ذرا غور کیجئے گا، کہتے ہیں جب دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے تو اس میں خوشی ہوتی ہے، اور جب آرزوئیں پوری نہیں ہوتی تو اس میں خوشی ہے۔ اور میرے جگر کے جو زخم ہیں وہ زخم جب ناسور بنتے ہیں تو پھر یہ میری جو ہے بلندی کی علامت بنتے ہیں۔ غرق نمکدان، نمکدان اس برتن کو کہتے ہیں جس میں نمک رکھتے ہیں۔ یعنی اگر آپ اب دیکھیے زخموں پر نمک چھڑکنا، آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا، جب زخم اور اس پر نمک چھڑکا جائے تو وہ اور زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ جب تکالیف میں اضافہ ہوگا، جب زخم وہ نمکدان میں رکھے جائیں گے، کیا مراد کہ جب تکالیف زیادہ سے زیادہ برداشت کی جائیں گی تو یہ پھر انسان کے اعلیٰ معیار تک پہنچنے کی علامت بھی بنتی ہیں۔ خوشی ملی تو سبھی درد مجھ سے روٹھ گئے، خوشی ملی تو سبھی درد مجھ سے روٹھ گئے، دعا کرو کہ میں پھر سے اداس ہو جاؤں۔ یہ شعر محسن نقوی کا یہاں پر جو ہے وہ صادق آ رہا ہے۔ ہم اگلے شعر کی جانب جانے سے پہلے آپ کو ایک مرتبہ پھر یہ بتا دیں کہ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ تمنا کا زخم کھانا شاعر کے دل کے لیے خوشی کا سامان، اور اس کے زخموں پر نمک پاشی اس کے لیے لذت کا سامان ہے۔ زخم عام لوگوں کے لیے درد کا باعث بنتے ہیں، ان پر نمک چھڑکا جائے تو درد کی شدت میں کہیں زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن اہل درد کو انہی باتوں میں لطف آتا ہے، اور نہ صرف زخم کھائے جائیں بلکہ ان پر زیادہ سے زیادہ نمک چھڑکا جائے تو یہی عاشق کے لیے لطف کا سامان ہے۔ یعنی زیادہ سے زیادہ تکالیف برداشت جب انسان کرتا ہے تو وہ ایک بلند مرتبے تک فائز ہوتا ہے، اور اس میں پھر تکالیف کو سہنے کا زیادہ سے زیادہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اس میں قوت برداشت زیادہ پیدا ہوتی ہے، جو اس کو جو ہے وہ ایک اعلیٰ انسان بناتی ہے۔ ویسے بھی اگر تکالیف پر انسان گھبرا جائے تو پھر وہ مصیبت سے کہیں زیادہ بڑی مصیبت بن جاتی ہے۔ ایک تو مصیبت ہو اور پھر اس پر بندہ کسی گھبراہٹ کا شکار ہو جائے تو وہ اس میں اضافے کا باعث
بن سکتی ہے، جبکہ یہاں اسی بات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ تکالیف اور مصائب اگر زیادہ سے زیادہ برداشت کی جائیں تو وہ پھر انسان کو خوشی مہیا کرتے ہیں، انسان کامیاب انسان بنتا ہے۔ اگلا شعر جو غالب کا ہے وہ بڑا مشہور شعر ہے، کہتے ہیں کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ زود پشیماں کا مطلب ہوتا ہے جلدی پشیمان ہو جانے والا، جلدی پچھتانے والا۔ میرے قتل کے بعد، غالب کہتے ہیں میرے قتل کے بعد اس نے ظلم کرنے سے توبہ کر لی، لیکن اس کا یہ شرمندہ ہونا میرے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوا، کیونکہ ہائے حضور پشیمان کا پشیمان ہونا، جلدی پشیمان ہونے والا کتنا جلدی پشیمان ہوا ہے، میرے قتل کے بعد اس نے توبہ کی۔ اس شعر میں روایتی انداز میں محبوب کے ظلم و ستم کا ذکر ہے کہ اس کے تغافل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ محبوب نے غصے میں اور غضب میں اسے قتل کر دیا، لیکن بعد میں وہ اس قدر پچھتایا کہ آئندہ کسی کو قتل نہ کرنے کی قسم کھا لی، توبہ کر لی۔ عاشق طنز کرتے کہتا ہے کہ اس نے کتنی جلدی ظلم و ستم سے توبہ کی ہے اور کس قدر جلد اپنے قصور پر جو ہے پشیمانی کا اظہار کیا ہے۔ پشیماں آئے ہیں میت پہ میری، تجھے یا زندگی لاؤں کہاں سے، بعد مرنے کے میری قبر پہ آیا غافل، یاد آئی میرے عیسیٰ کو دوا میرے بعد۔ اس طرح کے اشعار۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ محبوب بنیادی طور پر ظالم ہے۔ یہ ایک شعر شعراء کی ایک روایت ہے، یہ ایک روایتی انداز ہے کہ ہمیشہ شاعر نے یا عاشق نے محبوب کو جو ہے وہ ظالم ہی لکھا ہے، تو یہ ایک روایتی انداز ہے۔ اسی روایت کا اظہار غالب بھی کر رہے ہیں کہ مجھے قتل کرنے کے بعد جو ہے اس نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، ایذا نہیں پہنچائے گا، اس نے اس بات سے توبہ کر لی، تو کتنا جلد پچھتایا ہے پچھتانے والا، کتنا جلد پشیمان ہوا ہے، کتنا جلد اسے جو ہے وہ احساس ہوا ہے کہ یہ ایک ظلم ہے۔ لیکن اس کا غالب کہتے ہیں کہ اس کا مجھے فائدہ کوئی نہیں ہوا، کہ میں تو اس جان سے گیا، میں تو اس جہان سے گیا، تو مجھے اس بات کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ تو یہ بات بھی یہاں قابل غور ہے کہ محبوب بنیادی طور پر ظالم ہے، قتل کرنا اس کا محبوب مشغلہ ہے، اس مشغلے کے ہاتھوں عاشق قتل تو ہو گیا، مگر قتل لیکن عاشق کے بعد اگر یہ مشغلہ جاری رہتا تو اور بھی رقیبوں کی باری آتی، کیونکہ محبوب کے دل میں رقیبوں کے لیے شروع سے ہی نرم گوشہ ہے، اس لیے اس نے فوراً توبہ کر لی تاکہ رقیب محفوظ رہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے، یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ غالب کو مارنے کے بعد اس کے محبوب نے توبہ کر لی تاکہ جو اس کے دوست ہیں یعنی غالب کے جو دشمن ہیں وہ محفوظ رہیں۔ تو یہاں یہ پہلو بھی ایک دکھائی دے رہا ہے کہ غالب گویا ایک راہ میں آنے والی رکاوٹ تھی، اس رکاوٹ کو ہٹا دیا گیا۔ اب عاشق اس کا غالب جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہا، تو اب محبوب کے لیے راستے کھلے ہیں، اب اسے روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں رہا، اب اس کو منع کرنے والا کوئی نہیں رہا۔ تو یہاں یہ بھی صورتحال، اور غالب کی شان یہی ہے، غالب کی شان یہی ہے کہ انفرادیت کے لحاظ سے غالب اپنے زمانے کے سارے شعراء سے ایک منفرد حیثیت رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس انفرادیت کی وجہ یہ ہے کہ ان کے موضوعات منفرد ہیں، ان کے خیالات جدا ہیں، اور فارسی تراکیب کا استعمال ہمیں جگہ جگہ ملتا ہے، مشکل پسند شاعر ہیں، استفہامیہ لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں، اور بات کو بڑے نفیس پیرائے میں بیان کرنے کا ہنر جانتے ہیں غالب، اس لیے انہیں غالب کہتے ہیں کہ یہ ہر شاعر پر غالب ہیں، اپنے صرف تخلص یا نام کے لحاظ سے نہیں بلکہ اپنے کلام اور اشعار کے لحاظ سے بھی تمام شعراء پر جو ہے وہ
غالب ہیں۔ تو آخری شعر کی جانب بڑھتے ہیں، کہتے ہیں حیف اس چار گرہ کپڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا۔ حیف افسوس اس چار گرہ یعنی چھوٹا سا کپڑا۔ غالب کہتے ہیں کہ دو چار گرہ کپڑا جس سے عاشق کا گریبان بنا ہے، اس کی بدقسمتی کا اندازہ کیجئے کہ وہ کسی حال میں بھی سلامت نہیں رہتا۔ یہاں گریباں چاک ہونا جو مشہور ہے، عاشق کا گریباں کبھی سلامت نہیں رہتا، اس سے کیا مراد ہے کہ وہ ہمیشہ پریشان حال رہتا ہے۔ ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، آتش نے کہا تھا ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفو کر رہے رفو کرتے ہیں۔ تو چاک گریباں کا مطلب یہ ہے کہ عاشق کبھی جو ہے وہ آسودہ حال نہیں ہوتا، کبھی اس کی زندگی آسان نہیں ہوتی، اس کی زندگی مصائب اور مشکلات کا ایک جو ہے وہ مجموعہ ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی اسی بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس کی قسمت یعنی وہ جو چار گرہ کپڑا ہے، وہ جو چھوٹا سا کپڑا ہے، اس کی قسمت پر مجھے افسوس ہے کہ وہ ہر وقت پرزے پرزے تار تار رہتا ہے، عاشق عالم جنوں میں اسے خود پھاڑ دیتا ہے۔ ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفو کر رہے رفو کرتے۔ ہجر میں جنوں تیز تر ہو جاتا ہے اور اس کا سارا زور اپنے ہی گریبان پر چلتا ہے، اسے پھاڑتا رہتا ہے، اور اگر وصل نصیب ہو جائے تو بھی محبوب کی شوخی یا ناراضی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ گویا یہ چار گرہ کپڑا اتنا کم نصیب ہے کہ اس کی قسمت میں ہمیشہ پرزے پرزے ہونا ہی لکھا ہے، اور وہ کسی حالت میں بھی سلامت نہیں رہتا کہ دامن اور گریبان کو پھاڑنا ہی جو ہے وہ ایک پاگل پن کی علامت پھر بن جاتا ہے۔ ہائے کب تک میں نہ گھبراؤں کہ اے دست جنوں، اب تو دامن بھی نہیں ہے کہ بہل جاؤں گا۔ مختصر یہ کہ غالب کا یہ شعر عالم جنوں کی اس کیفیت کو واضح کر رہا ہے کہ جب دست جنوں کے ہاتھوں گریباں تار تار اور دامن ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، عقل والے اسے سیتے رہتے ہیں اور وہ اسے پھاڑتا رہتا ہے۔ وہ اپنی سوچ کے ہاتھوں مجبور ہیں اور یہ اپنے جنوں کے ہاتھوں بے اختیار۔ جنوں وہاں سے آغاز سفر کرتا ہے جہاں عقل کے پر جلتے ہیں، اس لیے رفوگر اور عقل والے جنوں کی کیفیتوں کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ عقل بقول اقبال نہ رہ نشین ہوتی ہے اور نہ راہی، وہ نشان منزل دکھا ہی نہیں سکتی کہ جنوں والوں کے راستے میں ہزاروں منزلیں ہوتی ہیں جو ان کے قدم لینے کے لیے بے چین رہتی ہیں، ان کے نزدیک ہر منزل نشان منزل ہوا کرتی ہے۔ اب آپ اس بات پر غور کیجئے کہ ان اشعار میں اور اس سے پہلے جو ہم نے 4 اشعار پڑھے تھے، ہر شعر میں غالب ایک منفرد موضوع لے کر آئے ہیں، ایک انفرادیت والا لب و لہجہ لے کے آئے ہیں، اور ہمیں کہیں زندگی کا جو ہے وہ حقیقی مقصد سمجھا رہے ہیں، اور کہیں ہمیں یہ جو ہے وہ فلسفہ موت و حیات سمجھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور کہیں یہ ہمیں جو ہے محبوب کی ظلم و ستم کی بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو غالب اپنے انداز فکر میں بھی غالب ہیں، یعنی اب اس طرح اب مختصراً میں پھر آپ کو ان تینوں اشعار کا تھوڑا سا مفہوم بتا دوں تاکہ پھر اس کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور پھر اس پر لکھتے چلے جائیں گے۔ اور دیکھیے سوچنے کا کام ہے، ہر زاویہ سے شعر کو دیکھیے۔ میں پہلے بھی یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے یہ ایک کمرہ ہے اور میں اس میں موجود ہوں، اس کونے پہ کھڑا ہو جاؤں تو اس کا منظر الگ لگے گا، اس پہ الگ، اس پہ الگ، اور اس پہ کمرہ ایک ہی ہے، جس کونے میں کھڑے ہو جائیں آپ کو منظر الگ دکھائی دے گا۔ تو شعر بھی اسی طرح ہے، اس کے جس سمت سے، جس زاویہ سے، جس انداز سے، جس پہلو سے آپ دیکھیں گے، یہ اپنے معنی اور مفاہیم اسی انداز سے آپ پر واشگاف اور نمودار کرتا چلے جائے گا۔ تو زخم دل برداشت کریں تو آپ کو خوشی ہوگی، جہاں کریں کہ مصیبتیں برداشت کریں تو آپ کو خوشی ہوگی۔
کہ مصائب انسان برداشت کرتے 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 پھر انسانیت کے اعلیٰ اور عرفہ مقام پر فائز ہوتا ہے۔ یہاں محبوب کا شکوہ کر رہے ہیں کہ میرے قتل کرنے کے بعد اس نے ظلم و ستم سے توبہ کی اور وہ کتنا جلد پشیمان ہوا ہے، حالانکہ اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مجھے مار کر وہ توبہ کر رہا ہے تو اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، میرے دشمنوں کا فائدہ ہے۔ اور جہاں بھی عاشقوں کی حالت زار کہ عشق والے اپنا گریباں ہمیشہ چاک رکھتے ہیں، اور مجھے عاشق کی قسمت کا رونا تو ہے ہی، مجھے اس چار گرا جو کپڑا ہے جس کا گریبان بنایا گیا اس کی قسمت کا بھی افسوس کر رہے ہیں، اس کی قسمت کا بھی رونا رو رہے ہیں غالب کہ جو ہے میری قسمت کا رونا رو رہے ہیں کہ وہ عاشق کا گریباں ہمیشہ چاک رہتا ہے، اور ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفو کر رہے، رفو کرتے۔ اس شعر کے ساتھ غالب کی آپ کی جو پہلی غزل ہے وہ مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم غالب کی جو دوسری غزل ہے اس کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔